الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مومن کی آیت نمبر 58 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جاہل اور عالم، نیک اور بد، مومن اور کافر یہ برابر نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون۔ اور اندھا اور انکھیارا دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور بدکار، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ فرمایا گیا کہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں۔ جو کافر ہے وہ حق دیکھنے سے اندھا ہے، اور جو مومن ہے وہ حق دیکھنے والا ہے، انکھیارا ہے۔ جو اعمال صالحہ کرنے والا ہے وہ اور جو برے اعمال کرنے والا ہے یہ دونوں برابر نہیں۔ اور یہی وہ دلیل ہے جو آخرت کو بھی ثابت کرتی ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیک اور بد دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ جتنی آمدنی نیک کی اتنی بد کی، جتنی آمدنی مومن کی اتنی کافر کی، جتنی نعمتوں اور آسائشوں میں مومن ہوتا ہے اتنی ہی نعمتوں اور آسائشوں میں کافر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ نیک اور مسلمان اور مومن وہ تکلیف میں ہوتا ہے، جبکہ کافر خوشحالی میں ہوتا ہے، مظلوم بیچارہ تنگی میں ہوتا ہے، اور ظالم بڑی موج مستی میں ہوتا ہے۔ اب اگر ظالم کو اس کے ظلم کا کوئی صلہ نہیں مل رہا، کوئی اس کو سزا نہیں مل رہی، اور مظلوم کو اس کے صبر کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا، تو پھر مظلوم ہونے کا فائدہ کیا؟ اگر نیک کو، اچھے کو، اس کے اچھے اعمال کا کوئی دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا، تو پھر نیک بننے کا فائدہ کیا؟ اچھے اخلاق کا فائدہ کیا؟ اگر دوسروں کا بھلا کرنے کا کوئی صلہ ہی نہیں ہے، اور دوسروں کا مال لوٹنے کی طاقت اور قوت اور روب اور اقتدار کی وجہ سے ہمیں اگر کوئی سزا ہی نہیں ملنی، تو پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی؟ تو یہ جو دونوں کا فرق ہے کہیں تو ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور حق کے ساتھ وجود میں آئی ہے، عدل کے ساتھ وجود میں آئی ہے، تو یہ نیک و بد کا فرق، یہ مومن و کافر کا فرق کہیں تو ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ تو عقل تقاضا کرتی ہے۔ تو یہی وہ نیک و بد کا فرق ہے جو قیامت میں ظاہر ہوگا، کہ دنیا میں اگرچہ نیک کو اس کی نیکیوں کا صلہ نہ ملا، اچھے اخلاق والے کو اس کے اچھے اخلاق کا بدلہ نہ ملا، اگر لوگوں کی جان بچانے والے کو دنیا میں اس کا صلہ نہ ملا، بلکہ جان بچاتے بچاتے خود ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس نے پھر کیوں جانیں بچائیں؟ اور جس نے اتنے ہی لوگوں کو قتل کیا تھا وہ قتل کر کے بھی بچ گیا، اور اس کو کوئی سزا ہی نہیں ہے، تو پھر جان بچانے کی حاجت کیا اور دوسرے کو قتل سے بچنے کی حاجت کیا؟ تو یہ وہ جو فرق ہے یہ ظاہر ہوگا قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو تمام اعمال و افعال کو جاننے والا ہے، جو ذرے کے برابر عمل سے لے کے پہاڑوں جیسے عمل کو بھی برابر ہی جاننے والا ہے، کہ جیسے پہاڑ جیسے عمل کو جانتا ہے اتنی ہی ڈیٹیل سے اور اتنی ہی تفصیل کے ساتھ وہ ذرے کے برابر عمل کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، جو بدن کے اعمال کو بھی جانتا ہے، دل کے اعمال کو بھی جانتا ہے، تو وہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن پھر یہ فرق پوری طرح ظاہر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ کتنا کم دھیان تم کرتے ہو، کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اگر نصیحت حاصل کرو، یہ کائنات کے نظم پر، نظام پر غور کرو، تو سمجھ آئے گا
کہ اتنی شاندار کائنات اتنے توازن کے ساتھ اور اتنے اعتدال کے ساتھ جو کائنات قائم ہے اور اس میں جو ایک سلسلہ حیات و ممات جاری ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے کوئی فرق ہی نہ کرے، اس کا کوئی انجام ہی نہ ہو، اس میں اچھائی کی صورت میں انجام نہ ہو، برائی کا برائی کی صورت میں انجام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کا دن مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اب اگلی آیت کے اندر پھر آخرت کا آنا ہی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ کون ایمان نہیں لاتے؟ وہی جو اوپر ہیں قلیلا ما تتذکرون کے برعکس، کہ تھوڑے لوگ تو دھیان کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ دھیان ہی نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اعمال کے انجام اور اس کائنات کے اختتام کے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے، لیکن ہیں وہ اکثریت کے اندر، ہیں وہ جمہوریت کے اندر اکثریت ہے کہ جو قیامت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، صحیح طریقے سے ایمان لانے والے، یا تو اصلاً ایمان نہیں ہے، یہ ہے تو پھر غلط انداز کے اندر ایمان ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ تکبر کے سبب اللہ کی بندگی اور عبادت سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ان کے لیے وعید کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخلين، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے ذلیل ہو کر۔ دو باتیں ارشاد فرمائی اور تیسری پھر ایک وعید ہے۔ پہلی بات تو فرمائی کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ دعا مانگنا بڑی ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں حدیث مبارک میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ہتھیار کے ذریعے بندہ تکلیف سے اور حملے سے بچتا ہے، اسی طرح دعا کے ذریعے مصیبتوں کے اور آفات و بلیات کے حملوں سے بچتا ہے۔ دعا بڑی عظیم شے ہے، بڑی عظیم شے ہے۔ دعا اپنی زندگی کے معمول میں داخل کرنی چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ عبادت ہے، اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ جتنی اس کی کثرت کی جائے خدا کو اتنا پسند ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بار بار مانگے تو وہ بار بار مانگنے کو ناپسند کرتا ہے کہ یار کیا پیچھے بڑے رہتے ہو، مانگتے ہی رہتے ہو، لیکن خدا کی شان اس سے بلند ہے۔ خدا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے نہ خوش ہوتا ہے۔ جو خدا سے مانگنے سے بچتے ہیں، ہٹتے ہیں، نہیں دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں۔ جو خدا سے جتنا مانگتا ہے خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنا یہ بڑی ہی پیاری عبادت ہے، دعا اپنے معمول میں شامل کرنی چاہیے۔ اور پھر دعا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دعا صرف مصیبت کے وقت نہ مانگے، بلکہ جب بندہ خوشحال ہے اس وقت بھی دعا مانگے۔ ہم پہ مصیبت پڑتی ہے تو پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ یہ مصیبت دور کر دے، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اعلیٰ ترین حالت یہ ہے کہ بندہ خوشی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں بھی دعا مانگے۔ بلکہ جو بندہ خوشحالی کے زمانے میں دعا مانگتا ہے، بدحالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، پھر دعا کے اندر یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے اس میں جلد بازی نہ کی جائے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یار ہم تو دعا مانگتے قبول ہی نہیں ہوتی، تو اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو بندہ بہت سے اہم آداب کو فراموش کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے دعا مانگی، ابھی نماز سے فارغ ہوئے، مغرب میں دعا مانگی، عشاء کے اندر بیٹھے ہوئے، یار مغرب میں دعا مانگ کے آیا تھا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، یا ابھی دعا مانگی اور بس جلدی مچائی ہوئی ہے کہ نہیں جلدی جلدی قبول ہو جائے، جو میں نے مانگا مل جائے۔ تو یہ جو جلد بازی کرنے والے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح گناہ کے بارے میں جو دعا کی جائے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان گناہوں کا ارتکاب ہو تو ان کے ہوتے ہوئے دعا قبول نہیں ہوتی۔
جیسے جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دے، مثلا بھائی ہے اپنی بہن سے بات ہی نہیں کرتا، اپنی بہن سے رشتہ توڑا ہوا ہے، نہیں جی ہمارا آپ کے آنا جانا ختم، بہن ہے اس نے بھائی سے رشتہ توڑا ہوا، ہمارا تمہارے آنا جانا ختم ہے، دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے، دو بہنوں کی آپس میں لڑائی ہے، پھوپھی سے لڑائی ہے، خالہ سے لڑائی ہے، یا پھوپھی خالہ کی اپنے بھانجے بھتیجے سے لڑائی ہے، ماموں کی اپنے بھانجے بھتیجے سے لڑائی ہے۔ تو یہ جو رشتہ داری توڑنا ہے، اس کے ہوتے ہوئے دعا قبول نہیں ہوتی، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز کم نہیں ہے، ہم میں شاید ہی چند ہی افراد ایسے ہوں گے کہ جن کا واقعہ اپنے سارے رشتہ داروں سے صحیح طرح کا تعلق ہوگا، ورنہ دو سے صحیح ہوتا ہے چار سے خراب ہوتا ہے، چار سے صحیح ہوتا ہے تو دو سے خراب ہوتا ہے۔ تو اب رشتہ داری توڑیں گے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا بندہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اب دیکھ لیں کہ کتنی سخت وعید ہے اس معاملے پر، تو رشتہ داری توڑنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو حرام کھاتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ہمارے ہاں یہ بات تو بہت کرنے والے ہیں کہ یار میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی غور کیا کہ رزق حلال ہماری قوم میں ہے کتنا؟ اگر ہم اپنی ہی قوم کے بارے میں سوچ لیں، مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو ذرا اپنی قوم کے بارے میں آپ غور فرمائیں کسی دن کہ ہمارے ہاں حلال ہے کتنا؟ جس بندے کا داؤ لگتا ہے شاید و باید ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو توفیق دے دے وہ بچ جائے، ورنہ وہ ڈنڈی مارنے پہ، وہ حرام کھانے پہ تلا ہوتا ہے۔ جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں، کیا مجال ہے کہ رشوت کے بغیر کام کریں؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا کہ جو رشوت کے بغیر بھی کام کرتا ہوگا؟ بڑے بڑے محکمے رشوتوں سے بھرے ہوئے۔ جو اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، پھل بیچنے والا پھل خراب بیچے گا، سبزی بیچنے والا سبزی بیچنے میں ڈنڈی مارے گا، الیکٹرانکس کا سامان بیچنے والا اس کے اندر ڈنڈی مار دے گا، اس میں جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ تو جب قدم قدم پہ حرام خوری رچی بسی ہے، تو پھر یہ کہنا یا پھر یہ شکوہ کہاں کا جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ حرام کھاؤ گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جب حرام کھانا ہے، کاروبار کے اندر حلال و حرام کی پرواہ نہیں، نوکری کے اندر جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، پھر سود علل اعلان جو ہے وہ نظام کا نظام بنا ہوا سود کا، اور پھر کہنا جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ پھر کیا بات ہے؟ یہ کہنے کی بات نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بولے کہ یار میرے تو سارے معاملات درست ہیں، میں تو حلال ہی کھاتا ہوں، حرام سے بہت بچتا ہوں، میری دعا تو پھر قبول نہیں ہوتی۔ جو دیگر موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں قبولیت دعا میں ان سے بھی بچتا ہوں، میری تو دعا پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہ دعا کے قبول ظاہری اعتبار سے نہ ہونے میں بھی بعض اوقات حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم ایک دعا مانگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے، جبکہ ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا، ہمارے حق میں کوئی اور چیز بہتر۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ 1 کروڑ روپیہ دے دے، لیکن وہی ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ پتہ اگر وہی کروڑ آ جائے گا تو اگلے دن ڈاکو بھی ساتھ ہی آئیں گے، اگلے دن جناب ساتھ ہی لوٹنے والے بھی آ جائیں گے، بہت سارے قرضے مانگنے والے بھی آ جائیں گے جن سے بعد میں لڑائیاں کریں گے، رشتہ دار بھی آ جائیں گے جن کے ساتھ پھر ہماری عام زندگی کے اعتبار سے پھر ہماری بنے گی نہیں کبھی۔ بعض اوقات دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی دوسری مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ہم نے تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ 1,00,000 روپیہ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے ہمیں اس ایکسیڈنٹ سے اور یا اس مرض سے بچایا جس کے اندر 10 لاکھ روپے خرچ ہونے سے بعد میں۔ یہ نہیں ہے تو اتنا کم از کم ہوتا ہے کہ اس دعا کی جگہ پر اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بہت سارا اجر لکھ دیتا ہے۔ ہم نے تو لاکھ روپے کی دعا مانگی تھی، قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں والا اجر ہمارے لیے لکھا ہوا۔ تو ہماری اگر دعا کا وہی اثر ظاہر نہ ہو جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں مطلوب ہے، تو اس سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی روزی حلال کریں، گناہوں سے بچیں، خدا سے دعا مانگیں اور اس کا نتیجہ خدا پر ہی چھوڑ دیں۔ دعا مانگے تو آپ نے دعا مانگی نا، حکم تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ کا، دعا مانگ کے نتیجہ بھی خدا پہ چھوڑ دیں کہ اے اللہ دعا میں نے مانگی، مجھے یہ مطلوب ہے، اب معاملہ تیرے اوپر چھوڑ دیں، اب توکل تیرے اوپر ہے، بھروسہ تیرے اوپر ہے۔ تو ذرا اس انداز کے اندر چلے تو صحیح۔ حرام سے ایسے بچیں جیسے آگ سے بچتے ہیں، حرام کا لقمہ کھانے سے ایسے بچیں کہ جیسے آگ کا انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے سے بچتے ہیں، اتنا حرام سے، شبے کے مال سے بھی ایسے بچیں۔ حلال کے اوپر فوکس کریں، گناہوں کی عادت چھوڑیں، گڑ گڑا کے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔
اور اس کے بعد نتیجہ بھی خدا پر ہی چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کیسی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کی ہم جو ہے وہ صرف یہ تو سن لیتے ہیں کہ بھی دعا مانگو قبول ہوگی، تو اب جو مرضی کرتے ہیں، جیسا مرضی کرتے رہے دعا قبول ہوگی، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو فرامین ہیں ان کی بہت ساری دیگر آیتوں کی روشنی میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریحات ہیں، احادیث طیبہ، ان کی روشنی کے اندر ان کا مفہوم دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ دعا کے بارے میں تھا۔ اب یہ کہ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کافر ہیں، جو خدا کی بندگی سے، خدا کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ مسلمان تو خدا کی عبادت سے تکبر نہیں کر سکتا، بے عمل ہو سکتا ہے، عبادت سے غافل ہو سکتا ہے، لیکن معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے خدا کی عبادت سے تکبر ہو، کہ یہ تو ڈائریکٹ قطعی کفر ہے، یہ تو سیدھا سیدھا، تو مسلمان یہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو ان کے بارے میں ہے جو عبادت سے تکبر کی وجہ سے دور ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غفلت کی وجہ سے عبادت سے دور ہے اس کے لیے کوئی وعید ہے۔ جو غفلت، سستی، کوتاہی، دنیا کی محبت، آرام و آسائش کی محبت میں ڈوب کر نیند کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، مال کی محبت کی وجہ سے یا کاروباری مصروفیات کی وجہ سے حج فرض بھی نہیں کرتا، جس کو روزے شاق گزرتے ہیں، تو جو اپنی غفلتوں سستیوں کی وجہ سے بھی عبادت سے دور ہوتا ہے اس کے لیے بھی وعیدیں ہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں جانا ہے۔ تو لہذا مطلقاً ہی عبادت سے دور ہونے، اس سے غافل ہونے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا بیان ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کی ناشکری ہے اس کا بھی بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کا یہاں پر صراحتاً بیان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا نے رات بنائی۔ رات کیوں بنائی؟ فرمایا لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اس میں آرام پاؤ۔ جیسے ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے ہمیں آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر فریشنس آ جاتی ہے۔ اور دن بنایا آنکھیں کھولنے والا، کہ دن ہوتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں، اب روزگار کا سلسلہ ہے، اب دنیا کے معاملات اور دنیا کے معمولات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات اور دن کا بننا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ اگر یہ رات اور دن کا سلسلہ نہ ہو تو زندگی بڑی کٹھن ہو جائے۔ دنیا میں صرف رات ہی رات ہو تو وہ جو سورج کے فوائد ہیں سارے ختم ہو جائیں، اور پھر رات ہونے کی وجہ سے ٹھنڈک اتنی بڑھتی جائے کہ جینا مشکل ہو جائے، اور اگر ہر وقت دن ہی رہے رات نہ ہو تو تپش اتنی بڑھ جائے کہ زمین کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے رات اور دن ہمیں دونوں عطا فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ تو دو مثالیں ہیں، لیکن وہ جو ذات ہے، ذات خدا بندی ہے، وہ تو ذو فضل ہے، ذو فضل عظیم ہے، عظیم فضل کرنے والی۔ اب جس کے فضل عظیم ہیں اس کا شکر بھی اتنا ہی ادا ہونا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ شکر سے دور ہوتے ہیں۔ اکثریت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ جو کافر ہیں وہ تو خدا کے شکر سے ویسے ہی دور ہیں، کہ جنہوں نے خدا کے وجود کو ہی نہیں مانا تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی۔ پھر جنہوں نے وجود کو تو مانا لیکن خدا کے ساتھ شرک کر دیا، کفر کر دیا، تو ان کا شکر بھی ختم، وہاں بھی شکر نہیں۔ پھر اس کے بعد جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی شکر کا مادہ کتنا ہے اور ناشکری کتنی ہے بھی ہمارے سامنے، کہ ہم شکر تو کبھی کبھی ادا کرتے ہیں، البتہ مصیبت آ جائے تو ناشکری فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ تو اکثریت لوگوں کی شکر ادا کرنے والی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عادت
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بنانی چاہیے. جو نعمت استعمال کرے خدا کا شکر ادا کرے، اور ہر وقت سر سے پاؤں تک خدا کی کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. ہمارا ایک ایک بال خدا کی نعمت، ہمارے بدن کا ایک ایک رونگٹا خدا کی نعمت، ہمارے بدن کا ایک ایک مسام خدا کی نعمت. یہ ہوا جس میں سانس لیتے ہیں یہ خدا کی نعمت ہے. جو روزی ہم کھاتے ہیں، جو رزق کھاتے ہیں خدا کی نعمت. پانی کا ایک ایک قطرہ خدا کی نعمت. اس روشنی میں یہ دن رات یہ ہمارا وجود یہ سب خدا کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر حقیقتاً تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنا کرنا چاہیے اتنا تو کریں. تو یہ عادت بنا لیں، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، سونے سے اٹھنے کے بعد، لباس پہننے کے بعد، واش روم سے باہر نکلنے کے بعد، اچھی کوئی خبر ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اپنی عادت میں شامل کر لیں. جو مسنون دعائیں ہیں اگر وہ بھی یاد کر لیں تو اس سے بھی شکر ادا کرنے کی اچھی ترکیب بن جاتی ہے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے، سونے سے اٹھنے کے بعد جو دعا ہے، واش روم سے نکلنے کے بعد جو دعا ہے، یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بڑی اچھی صورتیں ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. وہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اے لوگو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یوں ہی اوندھے جاتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کی، اور مزید میں نے تفصیل عرض کی ذو فضل کی کہ اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اب فرمایا کہ یہ جس کی یہ شانیں ہیں وہ اللہ ہے، وہ ہے تمہارا رب. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر شے کا خالق، دن کا خالق، رات کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، شرق کا خالق، مغرب کا خالق، کائنات کا خالق، گلیکسی کا، کہکشاؤں کا، چاند سورج ستاروں کا خالق. فرمایا وہ اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق. تو جو ایسا خالق ہے، جو ایسی شانوں والا ہے، جو ایسی عظمتوں والا ہے، فرمایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود وہی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے جس کی یہ شانیں ہیں. تو اے وہ لوگو جو خدا کی بندگی سے پھرتے ہو، جو خدا کی بندگی سے پھرتے ہو، اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، کہاں اوندے جاتے ہو؟ یہ تو ایک عقل سلیم بھی تقاضا کرتی ہے. انسانی عقل کہتی ہے کہ جس خدا کی ایسی شانیں ہوں، جو اتنی عظمتوں والا ہو، سر بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، سر نیاز اسی کے سامنے خم ہونا چاہیے، جبین نیاز اسی کے سامنے زمین پہ لگنی چاہیے. تو کہاں جاتے ہو؟ کہاں اوندے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو؟ الٹے منہ جاتے ہو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ ایسے ہی اوندے جاتے ہیں، جو ایسے ہی الٹے پھرتے ہیں، ایسے ہی منہ کے بل گرتے ہیں، جن کے سامنے اللہ کی آیتیں، اللہ کی طرف سے بیان کردہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ تسلیم نہیں کرتے حق کو، خدا کے معبود ہونے کو، توحید کو. تو وہ بھی جو ہے وہ ان کی بھی ایسی ہی حالت ہے کہ عقل سے وہ بالکل فارغ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے عظمت و شان پر اور اس کے وجود پر اور دلائل کا بیان. ارشاد ہوتا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہری ہوئی بنائی اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں اور تمہیں ستھری چیزیں رزق کے طور پر دیں. یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا رب. یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور اللہ تعالیٰ کی
تخلیق کی وسعت، اس کی قدرت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، ٹھہراؤ بنایا، ٹھہری ہوئی بنایا، اگرچہ وہ اپنی جگہ جو اس کا نظام ہے، جو نظام دنیا ہے، ہماری اس زمین کا نظام ہے، وہ اپنی جگہ جیسا بھی چلنے والا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر چلیں تو ڈگمگائیں۔ اسے ہمارے لیے ایسا بنایا کہ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں اور ہم گرتے نہیں، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، شرق سے غرب کے سفر کرتے ہیں۔ اور آسمان جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک چھت ہے، جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے نظر آتا ہے نا جیسے ایک چھت ہے، تو فرمایا کہ وہ آسمان جو ہے وہ اس زمین کے اوپر ایک چھت کے طور پہ بنائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دو مظاہر۔ اب اس کے ساتھ اگلا مظہر یہ کہ فرمایا کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو احسن بنایا، خوبصورت بنایا، اچھا بنایا۔ انسانی صورت جو ہے یہ بہترین صورت ہے۔ آپ کبھی بھی انسان کی صورت کو کبھی جانوروں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو ذرا، کسی بھی جانور کو لے لیں، اس کو لیں اور انسان کو لیں، تو انسان کی جو صورت ہے اس جیسی صورت نہیں کہ دوسری۔ انسان کو صورت بنائی اس کی اور خوبصورت بنائی، انسان کی صورت بنائی اور خوبصورت بنائی ہے، اس لیے فی احسن تقویم، بہترین تقویم کے اندر انسان کو بنایا ہے، بہترین تقویم کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی ایک اور دلیل۔ اب اس کے بعد فرمایا اور تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، تمہاری اس نے صورتیں بنائی اور تمہیں ہی پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے کرم بالائے کرم ہے، جس کے رحمتوں کا اور جس کی مہربانیوں کا ہمارے اوپر تسلسل سے جو ہے وہ ایک موسلادھار بارش کی طرح جو ہمارے اوپر برس رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے تمہارا رب، وہ اللہ ہے تمہارا رب جس کی یہ شان ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا پالنے والا، بڑی برکت والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید عظمت کا بیان اور اخلاص کے ساتھ خدا کی بندگی کا بیان، کیونکہ جب وہ عظمتوں والی ذات، وہ شانوں والی ذات، وہ اتنی پیاری ہے، وہ اتنی عظمتوں والی ہے، تو وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اب بیان ہوتا ہے هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جس خدا کی شان بیان کی وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے، یعنی جو ذاتی طور پر زندہ ہے وہ تو خدا ہے۔ ہمارے اندر زندگی ہے تو یہ خدا نے دی تو ہے، خدا واپس لے لے گا تو ختم۔ تو یہ زندگی تو عدم پہ ہے، عدم کے کنارے پر ہے۔ خدا ایک امر فرماتا ہے تو زندگی عطا فرما دیتا ہے، ایک امر فرماتا ہے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اپنی جو صفت حیٌ ہے، جو خود حی ہے، جو صفت حیات ہے، وہ ایسی کہ جس کی کنوہ تک، حقیقت تک تو ہماری عقلوں کی رسائی کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے کہ حیات حقیقی جو ہے وہ خدا کی ہے، وہی زندہ ہے۔ اس کی صفت حی کے سامنے ہماری صفت حی کا تو یوں کہہ لیں کہ نام و نشان بھی نہیں بنتا۔ ہم تو ذل کی ایک صورت بنتے ہیں اور وہ اصل وجود بنتا ہے۔ اب اس کے اوپر اور بڑی باریک باتیں ہیں لیکن ہم اپنے اس عام سلسلے کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب وہی عبادت کے لائق ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کے بندے ہو کر، اسی کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کرتے ہو۔ اللہ کی عبادت میں نہ تو یوں کسی کو شریک کیا جائے کہ جسے شرک جلی کہا جاتا ہے، کہ بتوں کو یا کسی اور مخلوق کو شامل کر دیا جائے،
اور نہ اللہ کی عبادت میں یوں کسی کو شریک کیا جائے کہ خدا کی رضا مطلوب ہونے کی بجائے مخلوق کی رضا مطلوب ہو جائے، جسے شرک فی القصد کہا جاتا ہے یا جسے شرک خفی کہا جاتا ہے، اور آسان الفاظ میں جسے ریاکاری کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے عبادت کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت خدا کے لیے نہیں کی، عبادت لوگوں کے لیے کی۔ عبادت کا صلہ خدا سے مطلوب نہیں ہے، لوگوں سے مطلوب ہے کہ لوگ اس کو صلہ دیں، اس کو اچھا سمجھیں، اس کی عزت کریں اور اس کو جو ہے وہ نگاہ تعظیم سے دیکھیں۔ تو یہ اس شرک سے بھی بچنا ضروری ہے، یہ بھی فرض۔ جو شرک جلی ہے وہ تو خبیث ترین ہے، لیکن یہ جو شرک خفی ریاکاری کی صورت میں ہے یہ بھی معمولی چیز نہیں۔ تو اب جس خدا کی یہ شانیں ہیں، جب یہ ساری شانیں بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس کی یہ شانیں ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ بت پرستی کی دعوت دی کہ آپ بھی کچھ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں تاکہ ہم آپ کی مخالفت نہ کریں۔ اس کی تردید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں انہیں پوجوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آ چکی ہیں، اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں، رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ میرے پاس تو خدا کی روشن دلیلیں آئی ہوئی، میرے پاس تو خدا کی روشن دلیلیں آئی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کروں؟ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو۔ اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں رب العالمین کے حضور گردن رکھوں، میں نے تو اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے خدا کے سامنے، لہذا میری بندگی، میری عبادتیں سب خدا کے لیے ہیں۔ اب اس کے بعد انسانی زندگی کے جو انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کا نظام چلتا ہے، اس کے مختلف مراحل اور ان کی حکمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کے طور پہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدہ تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو۔ یہ سارے وہ مراحل ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنائے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، پھر جب انسان کی تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بعد جو انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ ہوا، تو وہ پانی کی بوند سے یعنی نطفہ منی سے، پھر وہ نطفہ جو ہے خون کی پھٹک میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک بچے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر عمر کا حساب ہے، کوئی تو جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور وہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، اور لیکن ہر ایک کے لیے زندگی کی ایک حد ہے،
کوئی انسان بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کی زندگی کی ایک اختتامی مدت ہے۔ تو یہ جو سارے مرحلے ہیں یہ خدا نے بنائے، اور ان سارے مرحلوں کے بیان کرنے کا، بنانے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو تخلیق کا مقصد تو یہ ہے، لیکن یہاں اس ساری تفصیل کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو خدا کی قدرت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہاری تخلیق کی، کہاں سے تمہیں کہاں تک پہنچایا۔ تو جس خدا نے تمہیں ان تمام مراحل سے گزار کر ایک انسان بنا دیا اور پھر تمہیں موت دی اور دیتا ہے اور دے گا، وہی خدا تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تو یہ جو تخلیق انسانی ہے اور اس کے بعد کی یہ سارے تغیرات ہیں، یہ خدا کی قدرت پہ دلالت کرتے ہیں، اور وہ اپنی اسی قدرت سے دوبارہ انسانوں کو پیدا فرمائے گا۔ تو یہ اس جگہ پر ان کے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد پھر قدرت اور شان الہی کے مظاہر کا بیان ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔